فیضان رمضان۔ ماہ سیام کے دل فریب، دل شگفتہ شب و روز، ہر گزرتے لمحے میں عبادتوں اور ذکر و اذکار کی حلاوتوں کو پا لینے کی تمنا۔ آہ جو خوشا لمحات گزر گئے، ماہ مبارک کا وہ دن جو ہم سے جدا ہو گیا، اے کاش انہی گزرے لمحوں میں ہونے والی نیکیاں پھر سے میسر آ جائیں تو کیا ہی بات ہے۔ الحمدللہ عز و جل تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے زیر انتظام مدنی چینل 1434 ہجری کے رمضان المبارک کی لائیو اور ریکارڈڈ ٹرانسمیشن کو ریپیٹ ٹرانسمیشن نشر مقرر کے طور پر بنام رمضان کی پرکیف یادیں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہے، جس میں آپ ملاحظہ کریں گے دعوت اسلامی کے تحت ہونے والے تربیتی اعتکاف میں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا معتکفین عاشقان رسول کی تربیت کرنا، معتکفین اسلامی بھائیوں کا امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی مبارک صحبت میں سحری و افطاری کی سعادت حاصل کرنا، امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا بعد نماز ظہر اور بعد از تراویح روزانہ 2 مرتبہ مدنی مذاکرہ، قرب افطار، اللہ عز و جل کی بارگاہ میں مناجات کا سلسلہ اور دیگر مہکے سنتوں بھرے سلسلے۔ آئیے دیکھتے ہیں رمضان کی پرکیف یادیں۔ الحمدللہ عز و جل دن 12 بجے حمد باری تعالی نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے نشریات کا آغاز ہوا، اس کے بعد سلسلہ روحانی علاج اور استخارہ ہوا۔ آئیے اس کے مناظر دیکھتے ہیں۔ میرا نام محمد حسیب سلیم ہے، میں لاہور سے بات کر رہا ہوں۔ میری والدہ کا نام عذرا پروین ہے۔ ہمارے گھر میں روزگار کی اتنی تنگی ہو چکی ہے، یقین کریں کہ دن بہ دن جو سا ہے پریشان ہوتے جا رہے ہیں۔ آپ مجھے میرا استخارہ کر کے بتا دیجئے کہ میرا کیا مسئلہ ہے، یہ بندشیں کیوں ہے اور میں کیوں اتنا تنگ ہو گیا۔ ہمارے محمد حسیب بھائی، آپ نے جو اپنا مسئلہ بیان فرمایا کہ گھر میں روزگار کی تنگی ہے اور کافی آزمائش ہے، روزگار کے اسباب نہیں بن پا رہے، تو اس حوالے سے حسیب بھائی آپ کا استخارہ کیا۔ استخارے میں بظاہر کوئی عملیات، کوئی بندش، کوئی اثرات وغیرہ ایسا کوئی معاملہ بالکل آپ کے ساتھ نہیں ہے۔ استخارے میں صرف قدرتی آزمائش کا اشارہ آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وقتی طور پہ آزمائش ہیں، اور یہ بھی اشارہ آیا کہ انشاءاللہ عز و جل بہت جلد آپ کی آزمائشیں دور ہو جائیں گے اور گھر کے حالات بھی انشاءاللہ عز و جل بہت بہتر ہو جائیں گے۔ ساتھ ساتھ روحانی علاج بھی آپ سماعت فرما لیجیے۔ حسیب بھائی آپ کو چاہیے کہ آپ کثرت کے ساتھ ان اسماء کا ورد کیجئے، ان تسبیحات کا ورد کیجئے۔ یا مالک الملک یا ذا الجلال والاکرام، یا مالک الملک یا ذا الجلال والاکرام، یا مالک الملک یا ذا الجلال والاکرام۔ کثرت کے ساتھ ان تسبیحات کا ورد کیجئے، اور یہ روحانی علاج ایسا ہے حسیب بھائی، اس کے بارے میں شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے فرمایا مدنی پنسورہ کے باب فیضان اوراد میں کہ جو کثرت کے ساتھ ان کا ورد کرے تو انشاءاللہ عز و جل وہ خوشحال ہوگا، اور ان تسبیحات کے ساتھ دعا کرنے سے دعائیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہوتی ہیں۔ میرا نام منصور احمد ہے، میں ضرور شکارپور سے بات کر رہا ہوں۔ ہم کو بکی میں پتھری ہے، اس لیے ہم کو مہربانی کرو علاج سے بتاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو گردے کی پتھری سے نجات عطا فرمائے۔ انہیں چاہیے کہ پارہ 16 سورۃ الکہف کی یہ آیت نمبر 109، پارہ 16 سورۃ الکہف کی آیت نمبر 109، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لو کان البحر مدادا لکلمات ربی۔ بعد نماز فجر 3 عدد سادی چینی کی پلیٹوں پر زردے کے رنگ سے یہ آیت جو ابھی پڑھ کر سنائی گئی یہ لکھیے۔ چینی کی جو پلیٹ ہوتی ہے اس میں فجر کے بعد اس کے لکھنے کا وقت ہے۔ فجر کے بعد 3 پلیٹوں پر یہ آیت جو پڑھ کر سنائی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لو کان البحر مدادا لکلمات ربی۔ اچھا، اس میں اعراب، زیر زبر پیش وغیرہ لگانے کی حاجت نہیں، البتہ اتنا احتیاط کرنی ہے کہ دائرے والے حروف کے دائرے کھلے رکھیں۔ ایک پلیٹ تو اسی وقت پی لیں۔ اب رمضان المبارک میں اس کو آپ سحری کے وقت، جیسے صبح کا وقت، ہمارے ہاں جس کی جب آنکھ کھلتی ہے اس کے نزدیک وہ صبح ہوتی ہے، تو ایسا نہیں ہوتا۔ آدھی رات ڈھلے سے لے کر، آدھی رات کے بعد سے لے کر سورج کی پہلی کرن چمکنے تک یہ صبح کا وقت ہوتا ہے۔ تو
کسی وقت میں سحری کے 3 بجے 4 بجے کے آس پاس پاکستانی اوقات کے مطابق یہ 3 پلیٹیں آپ لکھ لیں. ایک پلیٹ تو اسی وقت پی لیں اور پھر روزہ جب مکمل ہو جائے، جب اختتام سحری ہو جائے تو روزے کی نیت وغیرہ کر لیجئے. اچھا، دوسری پلیٹ آپ چاہیں تو افطار کے وقت پی لیں اور تیسری پلیٹ پھر رات کے وقت پی لیں. رمضان کے علاوہ اس کے اوقات صبح کے وقت ایک پینی ہے، ایک دوپہر کو اور پھر ایک رات کو. اس کی مدت علاج 40 دن ہے. اچھا، یہ آیت لکھیں گے تو باوضو لکھیں گے اور اس کو باوضو ہی پینے کی ترکیب بنائیے گا. اچھا، پھر یہی آیت اسے چاہیں تو کسی کاغذ وغیرہ پر لکھ کر ریگزین یا چمڑے میں سلوا کر اسے آپ باندھ لیں. اسلامی بہنیں جن کے اسلامی بہنوں کے گلے اگر پتھری ہو تو وہ اپنے گلے میں، اور اسلامی بھائی اپنے سیدھے بازو پر باندھ لیں تو انشاءاللہ اس سے شفا حاصل ہوگی. پھر سلسلہ خوابوں کی تعبیریں پیش کیا گیا. خوابوں کی تعبیر یہ ہمارا سلسلہ ہے. خواب ایک پراسرار حقیقت ہے، اور جب بندہ خواب دیکھتا ہے تو عموماً چاہتا ہے کہ اس کی کوئی نہ کوئی تعبیر مجھے ملے، کوئی نہ کوئی اس کا سولیوشن ملے کہ میں نے جو دیکھا ہے اس کا مطلب کیا ہے. اور عموماً خوابوں کی تعبیر ہوا کرتی ہیں. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ خواب کی تعبیر نہیں بھی ہوتی. خوابوں کی تعبیر اس کے موجد اور سب سے پہلے جو اس کے واضح ہیں یہ حضرت یوسف علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، جن کو سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ علم عطا فرمایا اور پھر انہوں نے اس علم کو دنیا میں مروج کیا. حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب تم میں سے کوئی ایسا خواب دیکھے جو اسے پیارا معلوم ہو تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، چاہیے کہ اس پر اللہ تعالیٰ کی حمد بجا لائے اور لوگوں کے سامنے بیان کرے. خواب ایک بہت ہی بابرکت معاملہ ہے اور اسے بشارتیں بھی کہا جاتا ہے. علم تعبیر میں یوں تو بڑے بڑے علماء ربانیین گزرے ہیں، اس علم میں دسترس رکھنے والے بڑے بڑے امام گزرے ہیں. بالخصوص اولیاء اکرام میں سے 6 اولیاء کو اس علم میں بہت زیادہ مستند اور بطور سند پیش کیا جاتا ہے، جن میں سے حضرت دانیال، حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام محمد بن سیرین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت امام جابر مغربی، حضرت امام ابراہیم کرمانی اور حضرت امام اسماعیل بن اشعث رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین. سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خواب بھی ایک قسم کی وحی ہے جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ خواب دیکھنے والے کو اس بھلائی یا برائی سے مطلع کر دیتا ہے جو اس کو پہنچنے والی ہوتی ہے، تاکہ وہ شخص دنیا میں مغرور نہ ہو جائے اور خدائے ذوالجلال کے حکم سے غافل نہ رہے. بعد نماز ظہر تلاوت کلام پاک کو ہدیہ نعت کے بعد شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ کا عوام الناس کے لیے رشد و ہدایت پر مبنی مدنی ملفوظات سے سجا مدنی مذاکرہ ہوا. اس کے چند مناظر دیکھتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو نفلی اعتکاف میں رمضان المبارک کے ہیں وہ یہ ذہن میں رکھیں کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے پورا رمضان مبارک کا اعتکاف بھی ثابت ہے. تو ظاہر ہے پورے رمضان کا اعتکاف اسی صورت میں ہوگا کہ بلا ضرورت آپ خارج مسجد نہیں جائیں گے. اب بعض لوگ باہر بھی جاتے ہوں گے، دکانوں پہ بھی گھومتے ہوں گے، ہو سکتا ہے کہ آگے بھی نکل جاتے ہوں. تو یہ ذہن میں رکھیں کہ آپ مسجد کے جیسے اگر یہ مدرسہ ہے جامعۃ المدینہ کی عمارت عالمی مدنی مرکز میں، یا یہاں جو مکاتب بنے ہوئے آفیسز ان میں بھی جائیں گے تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا. پھر یہ کہ واپس جب مسجد میں آئیں گے تو اعتکاف کی نیت کرنی ہوگی، ورنہ پھر اعتکاف نہیں ہوگا آپ کا، شروع نہیں ہوگا نا. تو نیت نہیں کریں گے تو کیونکہ وہاں جانے سے ٹوٹ گیا آپ کا، یا مسجد سے باہر نکل گئے تو ٹوٹ گیا. تو پھر وہ کہ پورے مہینے کا ہوگا بھی نہیں اس طرح آپ باہر نکلیں گے تو اس لیے آپ کو باہر نکلنا نہیں ہے مسجد. اور یہ اس وقت جو اندر بیٹھے چھت کے نیچے یہ عین مسجد ہے، اس کا ثواب زیادہ ہے. اور جو کھلا آسمان ہے یہاں عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں
تو یہ عین مسجد نہیں ہے، یہ فنائے مسجد ہے. اس لیے اعتکاف کرنا ہے تو مسجد کے اندر رہیے. یہ اتنے بس یہ چاروں طرف منڈیر بنی ہوئی ہے نا، یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ مسجد، یہ منڈیر بھی مسجد کے اندر ہے. منڈیر سے باہر جو ہے وہ فنائے مسجد ہے. تو وہاں بھی کوشش کریں کہ آپ نہ ہی جائیں، مسجد کے اندر رہیں. اگر آپ ثواب کمانے آئے ہیں تو مطلب مزے لینے آئے ہیں تو پھر آپ کی مرضی ہے. امید کرتا ہوں کہ آپ ثواب کمانے کے لیے آئیں تو اندرون مسجد رہیں. یہ جو مچان ہے میزینائن فلور، یہ مسجد ہے، یہ بھی عین مسجد ہے. اس میں بھی وہی ثواب مسجد کا ہے جو یہاں نیچے آپ بیٹھے ہوئے یہ. البتہ پہلے مسجد میں نمازی جب پورے ہو جائیں صفیں، دیواروں تک یہ صفیں پوری کیا کریں ہمیشہ ہر مسجد میں، کہ دیوار تک صف ہوتی ہے. بعض لوگ یہ کہ ابھی پہلی صف میں جگہ ہوتی ہے، دوسری تیسری چوتھی شروع کر دیتے ہیں، خصوصاً بڑی مسجدوں میں. تو پہلی صف جب تک مکمل نہ ہو جائے، یا اگلی صف، اب پہلی بھر گئی ہے تو دوسری صف، تو جب تک دوسری یا تیسری جو بھی اگلی صف ہے وہ مکمل کونے تک نہ بھر جائے، اس سے پہلے با جماعت نماز پڑھتے ہوئے پیچھے نماز شروع کر دینا جان بوجھ کر یہ گناہ ہے. یہ ذہن میں رکھیے. میرا ایک میڈیکل اسٹور ہے، وہاں عطیات باکس رکھا ہوا ہے. تو لوگ جو کسٹمر آتے ہیں دوائیاں لینے، اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ یہ نفلی صدقہ، یہ نفلی چندہ کیا ہوتا ہے، تو ہم صحیح ان کو مطمئن نہیں کر پاتے. تو پیارے باپا جان، آپ کی بارگاہ میں مدنی التجا ہے کہ اس کا جواب ارشاد فرما دیجئے. یہ زکوٰۃ فطرہ اس میں نہیں ڈالا جائے گا، کیونکہ وہ واجبات، وہ صدقات واجبہ ہیں وہ. اب یہ عوام واقعی نفلی میں کنفیوز تو ہوتے ہوں گے، کیونکہ نفل میں وہ عام طور پہ سنا ہوتا تو نفل نماز، وہ نماز میں ہی سنا ہوتا ہے، زیادہ روزے میں سن لیا ہوگا. شاید اس میں لکھا بھی ہوتا ہے کہ اس میں زکوٰۃ فطرہ نہ ڈالیں. تو یہ کہ یہ زکوٰۃ فطرہ یا جتنے بھی واجب صدقات ہیں، ان کے علاوہ جو عام طور پہ لوگ ڈونیشن دیتے ہیں، یہ نفلی کہلاتا ہے. مدنی التجا ہے کہ کوئی ایسی صورت بنائے کہ تمام حلقوں میں سب شریک ہوتے رہیں، کیونکہ آپ یہاں ظاہر سیکھنے کے لیے آئے. تو جتنے بھی حلقے ہوتے ہیں، فجر میں بھی ہوتا ہے، ظہر کی نماز کے فوراً بعد کچھ فرض علوم کے سلسلے کا اعلان ہوا تھا. پاپا ہوا بھی تھا، اور الحمدللہ عز و جل میں اسکرین پہ میں نے دیکھا، یہ انداز ہی بڑا پیارا ہم نے اس بار ہمارے احمد بھائی نے لیا. پریکٹیکل بابا طریقہ بتا رہے تھے. ظہر سے پہلے بھی قرآن پاک سیکھنے کے حوالے سے حلقوں کا سلسلہ. الحمدللہ. تو اب یہ کیا آپ نے فیصلہ کیا یہ سارے حلقے اور اٹینڈ کریں گے کہ نہیں؟ انشاءاللہ عز و جل. اسی طرح اپنے سامان کی حفاظت کیجئے گا، اپنی جیبوں کی حفاظت کیجئے گا. یہاں یہ سب اولیاء کرام جمع نہیں ہوتے. اب جہاں چوریاں ہوتی ہیں نا، تو یہاں چیٹر بھی آتے ہوں گے. یہ آپ کو بولیں گے میرا بیگ چوری ہو گیا. میں وہ سردار آباد سے آیا ہوں، اب تو ٹکٹ کے پیسے بھی چلے گئے، پاسپورٹ گم جائے گا، شناختی کارڈ مانگو گے تو وہ گم گیا ہوگا. میرے پاس ایک بار تو ایک بڑا یادگار ہے، میں آیا حیدرآباد سے ہوں، آپ کا نام سن کر، مگر ہوں میں یو کے یا پتہ نہیں کہاں کا بتا رہا تھا. تو وہ میرے ساتھ یوں ہو گیا. بہت پرانی بات، دعوت اسلامی کی شاید شروعات کے دور ہوں گے. تو میں نے اس کو یاد پڑتا، میں نے بولا اچھا یار پاسپورٹ دکھاؤ، ذرا یو کے ویزے کی زیارت کر لوں میں. اب یہ یو کے کا اس کو یہ بھی نہیں پتا ہوگا کہ لنڈن یو کے میں ہے، یو کے لنڈن میں، کیا پتہ ہے اس کو. تو وہ کہاں سے پاسپورٹ لائے گا، بھگا دیا میں. تو یوں آپ کو وہ آٹیاں پوری مارے گا، آپ بھی تھوڑا ٹائٹ رہنا، اپنی رسی کے بل کھلنے نہیں دینا. اس کو بھی جواب دیتے ہیں نا کہ اب جب تیرا سب غائب ہو گیا نا، اب تو جلدی سے میرے سامنے سے غائب ہو جا. نہیں، اپنے تھانے میں چلتے ہیں، ترکیب بناتے ہیں، وہ آپ کی ایف آئی آر کٹوا لیتے ہیں کہ آپ کا پاسپورٹ گم ہو گیا ہے. پھر آپ دیکھ لیں تھانے میں آتا ہے کہ نہیں آتا ہے. حرام کھاتے ہیں، جہنم کی آگ پیٹ میں بھرتے ہیں. ایسا نہیں کرنا چاہیے. مرنے کے بعد یہ بہت مہنگا پڑ جائے گا. دنیا میں بھی ذلت ہے، پکڑے جاتے ہیں تو اسی مارے کھاتے ہیں. توبہ کریں، جس چیز کا چھینا ہے اس کو واپس دیں، اور آئندہ کے لیے اس سے بچیں. اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو، اور مجھے سن رہا ہے تو اللہ سے ڈریں. مدنی مذاکرے کے بعد آپ نے ملاحظہ کیا دعوت اسلامی کا ہفتہ وار سنتوں بھرا اجتماع. من صلی علی فی یوم الجمعۃ و لیلۃ الجمعۃ 100 مرہ
قضى الله له 100 حاجة 70 من حوائج الآخرة و30 من حوائج الدنیا. میرے آقا فرماتے ہیں جو جمعہ کے دن اور جمعہ کی رات یعنی شب جمعہ جمعرات کی رات مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ عز و جل اس کی 100 حاجتوں کو پورا فرماتا ہے. اب ان 100 حاجتوں کے بارے میں کیا فرمایا؟ 70 حاجات آخرت کی اور 30 حاجات دنیا کی. مزید فرمایا ثم یوکل اللہ بذالک ملکا یدخلہ فی قبری کما یدخل علیکم الہدایا یخبرنی من صلی علی باسمہ ونسبہ الی عشیرتہ فاثبتہ عندی فی صحیفۃ بیضاء. میرے آقا نے فرمایا کہ جو میری قبر پر اللہ عز و جل نے ایک فرشتہ متعین فرمایا ہے جو اس درود کو میری قبر میں لا کر اس طرح پیش کرے گا جس طرح تمہیں تحائف پیش کیے جاتے ہیں. جو مجھ پر درود بھیجتا ہے فرشتہ مجھے اس کا نام، اس کا نسب، اس کا قبیلہ، اس سب کی خبر دیتا ہے. میرے آقا فرماتے ہیں پھر میں اپنے پاس اسے ایک روشن صحیفے میں لکھ لیتا ہوں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار کا جو ایک گدا ہے، دربار کا جو دربان ایک فرشتہ ہے، اس کی سماعت کا عالم یہ ہے کہ دنیا کے کونے میں پڑھنے والا، چاہے وہ افریقہ ہو، چاہے امریکہ ہو، چاہے یورپ ہو، چاہے باب المدینہ کراچی ہو، یہاں سے بندہ درود پڑھے فرشتہ اسے مدینے میں سن لیتا ہے. نہ صرف سن لیتا ہے بلکہ یہ بھی پہچان لیتا ہے کہ کس نے پڑھا ہے، اس کے والد کا نام کیا ہے یہ بھی پہچان لیتا ہے، کس قبیلے سے تعلق رکھتا ہے یہ بھی پہچان لیتا ہے. تو بتائیے جب مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دربان کی سماعت کا عالم یہ ہوگا تو میرے آقا کی سماعت کا عالم کیا ہوگا، میرے آقا کی پہچان کا عالم کیا ہوگا. جبھی تو ہم کہا کرتے ہیں دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لعلے کرامت پہ لاکھوں سلام. ہر عاشق رمضان کے چہرے خوشی سے کھل رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو یہ مبارک مہینہ پھر عطا فرمایا جس کی ہر گھڑی رحمت بھری ہے. نفل کا ثواب فرض کے برابر، نیکیوں کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے، جنت کو سجایا جاتا ہے، دوزخ کو تالے لگا دیے جاتے ہیں، شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے. ایسا مبارک مہینہ رب کریم نے ہمیں پھر عطا فرمایا. ماہ رمضان میں روزانہ افطار کے وقت احادیث کرام کے مفہوم کے مطابق 10 لاکھ گناہ گار جہنم سے آزاد کیے جاتے ہیں. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، الله 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 الله. افطار کے وقت تیرے دربار میں ہاتھ اٹھائے حاضر ہے مولا، کس زبان سے تیرا شکر ادا کریں کہ تو نے ہمیں پھر یہ مبارک مہینہ عطا کیا. عشرہ رحمت ہمارے درمیان ہے. ہم نے یہ سنا ہے مولا، احادیث میں پڑھا ہے مالک کہ افطار کے وقت روزانہ 10 لاکھ گناہ گار جہنم سے آزاد کیے جاتے ہیں. وہ گناہ گار جن پر گناہوں کے سبب جہنم واجب ہو چکا ہے. رب کریم گناہ کر کے، خطائیں کر کے مجرم شرمندہ تیرے دربار میں حاضر ہے مولا. 10 لاکھ بخشے جانے والے ہیں مالک، ہم تو بہت تھوڑے ہیں. ہمیں بخش دے گا مولا تو تیری رحمت میں کوئی کمی نہ ہوگی مالک. گناہگار میں لائی کے جہنم کرم سے بخش دے مجھ کو، نہ دے سزا یا رب. اذان مغرب کے بعد مبلغ دعوت اسلامی مفتی محمد قاسم عطاری مدہ ذلہ العالی کا سلسلہ قرآنی صورتوں کا تعارف پیش کیا گیا. قرآن پاک کی دوسری صورت سورۃ البقرہ. اللہ تعالیٰ نے دلوں کا حال بیان کیا، بنی اسرائیل کے حوالے سے بیان کیا کہ تمہارے دل سخت ہو گئے،
کتنے سخت؟ پتھروں کی طرح، بلکہ اس سے بھی زیادہ، کیونکہ پتھروں سے پانی بہہ نکلتا ہے، اور کچھ پتھر وہ ہیں جو اللہ کے خوف سے گر جاتے ہیں، لیکن جب دل سخت ہو جاتے ہیں تو ان دلوں سے نہ پانی نکلتا ہے، نہ آنسو بہتے ہیں، نہ ان دلوں پہ اثر ہوتا ہے، نہ ان پر قرآن کی آیتیں اثر کرتی ہیں، نہ ان پر وعد و نصیحت اثر کرتی ہے۔ تو دلوں کی یہ سختی یہ بڑی خطرناک ہے، دلوں کی یہ سختی بڑی شدید ہے، اور دل کا ایسا سخت ہو جانا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بڑا ناپسندیدہ ہے۔ پھر اسی سورہ بقرہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو جو چند احکامات دیے وہ بیان فرمائے، اور وہ احکام وہ ہیں جو ہمیں بھی دیے گئے۔ ان میں ایک حکم اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کی جائے، والدین سے اچھا سلوک کیا جائے، رشتہ داروں سے اچھا سلوک کیا جائے، یتیموں سے اچھا سلوک کیا جائے، مسکینوں سے اچھا سلوک کیا جائے، اور لوگوں سے اچھے انداز میں بات کی جائے۔ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور لوگوں سے اچھے انداز میں بات کرو، اور فرمایا کہ نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ یہ وہ سارے احکام ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی ارشاد فرمائے۔ اللہ ہی کی عبادت کی جائے، شرک نہ کیا جائے، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، رشتہ داروں سے اچھا سلوک کیا جائے، یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، اور مسکینوں کی مدد کی جائے، اور لوگوں سے اچھے انداز میں بات کی جائے۔ گفتگو کرنے کا سلیقہ ہو، گفتگو کرنے کا ڈھنگ آتا ہو، وہ بات کی جائے جو لوگوں کی خوشی کا باعث بنے، ایسی بات نہ ہو جو لوگوں کے دل دکھائے، جو انہیں تکلیف دے۔ جیسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تو مسلمان کامل وہ ہے جس کی زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہتا ہے، جو مسلمان گالی نہیں دیتا، جو مسلمان ایذا نہیں دیتا، جو مسلمان دوسرے کو تکلیف نہیں دیتا۔ یہ ہمارے قرآن اور ہمارے دین کے احکام ہیں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمائے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تشریف آوری کا تذکرہ کیا۔ اس کے بعد پھر ان کی قوم نے جو کچھ کیا، کچھ اس کا بیان کیا گیا۔ پھر بنی اسرائیل کا مجموعی طرز عمل بیان کیا کہ بہت سے نبیوں کو شہید کیا۔ اور پھر ایک اور بنی اسرائیل کی بہت بڑی غلطی، جو وہ خوش فہمیوں کا شکار رہتے تھے، اور اپنے آپ کو یہ سمجھتے تھے کہ جنتی تو ہم ہی ہیں، جنت میں تو ہم نے جانا ہی جانا، اگر جہنم میں چلے بھی گئے تو چند دن کے لیے چلے جائیں گے، لیکن باقی جنت میں ہم نہیں جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی ان غلط فہمیوں کا پردہ چاک کرتے ہوئے انہیں ارشاد فرمایا کہ اگر آخرت کے اندر اللہ کے نزدیک جنت صرف تمہارے لیے ہی ہے، کہ تمہیں ہی جنت ملنی ہے، تو پھر اس طرح کرو کہ موت کی تمنا کرو، پھر تمنا کرو کہ مر جائیں، کیونکہ دنیاوی زندگی کے اندر اتنی مشقتیں برداشت کرنی پڑتی ہیں، کبھی روزگار کمانے کے لیے، کبھی روزگار ملتا ہے، کبھی نہیں ملتا، نوکری پہ جانا پڑتا ہے، سیٹ کی جو ہے وہ ڈانٹ ڈپٹ سننی پڑتی ہے، سارا دن دھوپ میں، چھاؤں میں، گرمی میں، سردی میں، اتنی زیادہ مشقتیں برداشت کرنے کی تمہیں کیا ضرورت ہے؟ جب تمہیں یہ پتہ ہے کہ مرنے کے بعد جنت کی نعمتیں تمہارے لیے حاضر، اور جنت تمہیں ملنی ملنی، اور تم نے جنت میں جانا ہی جانا، تو پھر اتنی مشقت والی زندگی میں کیوں پڑے ہوئے ہو؟ موت کی تمنا کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں موت دے دے گا، اس کے بعد پھر جو تمہارا انجام ہوگا وہ سامنے آ جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا کہ ان کو چیلنج تو ہے کہ موت کی تمنا تو کر کے دیکھو، لیکن ہوگا کیا؟ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، یہ ہرگز موت کی کبھی تمنا نہیں کریں گے۔ کیوں تمنا نہیں کریں گے؟ ان بد اعمالیوں کی وجہ سے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجی ہیں۔ ان کو خود پتہ ہے کہ ان کی حرکتیں کیا ہیں، ان کو خود پتہ ہے کہ ان کی کرتوتیں کیا ہیں۔ ہمارے زمانے میں بھی بہت سارے لوگ اس طرح کی غلط فہمیوں کا شکار ہوتے ہیں، خوش فہمیوں کا شکار ہوتے ہیں، ہم تو ہیں جنتی، ہم نے تو جانا ہے جنت کے اندر۔ تو ان سے بھی اگر یہ کہہ دیا جائے کہ بھائی جب آپ نے جنت میں ہی جانا ہے تو ادھر کیوں بیچاروں مشقتیں اٹھا رہے ہو؟ موت کی تمنا کرو، تمہیں موت آ جائے تو اس کے بعد پھر آگے جا کے دیکھ لینا کیا ملتا ہے۔ لیکن ایسے لوگ دنیا کے اندر کبھی موت کی تمنا نہیں کریں، وہی دنیا کمانے میں، وہی سارے کاموں میں لگے رہیں گے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اس طرح کی خام خیالیاں اور خوش فہمیاں نہیں ہونی چاہیے، اللہ تعالیٰ کے عذاب کا ڈر ہونا چاہیے، اس کی رحمت کی امید بھی ہو اور اس کے عذاب کا ڈر بھی ہو۔ رحمت سے نا امید ہونا یہ بھی غلط، اور اللہ کے عذاب سے نڈر ہو جانا، بے خوف ہو جانا، یہ بھی غلط ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کا فہم عطا فرمائے اور قرآن کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سلسلے کے بعد آپ نے ملاحظہ کیا مبلغ دعوت اسلامی و نگران مرکزی مجلس شورا حضرت مولانا ابو حامد
حاجی محمد عمران اتاری مدہ ذلہ العالی کا منفرد سنتوں بھرا سلسلہ مدنی پھولوں کی مدنی مہک۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن پڑھو کیونکہ وہ قیامت کے روز اپنے اصحاب کے لیے شفیع ہو کر آئے گا، یعنی شفاعت کرے گا قرآن۔ اب قرآن ہمیں پڑھنا تو ہے، لیکن پڑھنے کے ساتھ ساتھ ہمیں قرآن کو سیکھنا ہے اور قرآن کو ہم نے سمجھنا ہے۔ قرآن کی اپنی فصاحت اور اپنی بلاغت ہے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان قرآن پڑھتے، لیکن قرآن کو پھر سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر سمجھا کرتے تھے۔ تو قرآن پاک کو سمجھنا ہے، تفسیر کو بھی سمجھنا ہے، مگر درست تفسیر سمجھنی ہے اور درست انداز سے سمجھنا ہے۔ مفسر ہماری سمجھ کے مطابق قرآن و حدیث ہی سے نکال کر اور دیگر کتب سے نکال کر ہمیں بتاتا ہے کہ اس سے یہ مراد ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے قرآن مجید میں بغیر علم کچھ کہا اسے اپنا ٹھکانہ دوزخ سمجھ لینا چاہیے۔ تو اب غور کیجئے کہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں کچھ لوگ، نہیں اللہ نے یوں فرمایا ہے، نہیں اللہ نے یوں فرمایا ہے۔ ارے اللہ نے ایسا تھوڑی کو کہا ہے بھائی۔ اس طرح کی ڈسکشنز ہم کرتے ہیں، قرآن پاک میں یوں ہے تو اللہ نے یوں فرمایا ہے، قرآن میں یوں لکھا ہوا ہے، قرآن میں یوں نہیں لکھا ہوا ہے، ایسا کب کہا ہے اللہ تعالیٰ نے، یوں کر کے ہماری ڈسکشن ہوتی نہیں ہوتی۔ اب یہ جو اس طرح کی جو ہم لوگ گفتگو کرتے ہیں، ہم کو آتا جاتا کیا ہے؟ قرآن درست تک تو پڑھنا نہیں آتا اور ہم کہتے ہیں قرآن یوں قرآن یوں قرآن یوں، ہمیں واقعی کچھ نہیں آتا، ہم نے کوئی نہ سیکھا نہ سمجھا نہ پڑھا۔ تو ایسی صورتحال میں میرے پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں، احتیاط کرنی چاہیے، اور جس بات کا علم نہیں ہے اس بات میں ہمیں پڑھنا نہیں چاہیے۔ علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی کتابوں سے مقصود ان کے تقاضوں کے مطابق عمل کرنا ہے، نہ فقط زبان سے بھی ترتیب ان کی تلاوت کرنا۔ اس کی مثال یہ ہے کہ جب کوئی بادشاہ اپنی سلطنت کے کسی حکمران کی طرف کوئی خط بھیجے اور اس میں حکم دے کہ فلاں شہر میں اس کے لیے ایک محل تعمیر کر دیا جائے، اور جب وہ خط اس حکمران تک پہنچے تو وہ اس میں دیے گئے حکم کے مطابق محل تعمیر نہ کرے، البتہ اس خط کو روزانہ پڑھتا رہے، تو جب بادشاہ وہاں پہنچے گا اور محل نہ پائے گا تو ظاہر ہے کہ وہ حکمران عتاب بلکہ سزا کا مستحق ہوگا، کیونکہ اس نے بادشاہ کا حکم پڑھنے کے باوجود اس پر عمل نہیں کیا۔ تو قرآن بھی اسی خط کی طرح ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو حکم دیا کہ وہ دین کے ارکان جیسے نماز، روزہ وغیرہ کی تعمیر کریں، اور بندے فقط قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل نہ کریں، تو ان کا فقط قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہنا حقیقی طور پر فائدہ مند نہیں۔ تو قرآن مجید میں جہاں احکامات لکھے گئے ہیں، سر ہمیں اس پر عمل کرنا ہے نا، کہ رب تعالیٰ نے یہ فرمایا، یہ فرمایا، یہ فرمایا، یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو، یہ نہیں کرو۔ تو تلاوت نہ کرنے والوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ ہمارے پاس ہمارے رب کا کلام ہے، قرآن مجید ہے، فرقان حمید ہے، اس میں شفا ہے، اس میں برکت ہے، اس میں کیا نہیں ہے، اس میں ہدایت ہے۔ ہم اس کو لیں، اس کو پڑھیں اور اس کو سمجھیں، اپنا وقت نکالیے۔ زندگی کی قدر اللہ تعالی ہمیں نصیب فرمائے کہ یہ محض دھوپ میں نہ جلے، یعنی وہی برف اگر پانی میں ڈال دی جائے تو یہ اپنا فائدہ دے گی، اور یہی برف اگر دھوپ میں یوں ہی رکھ دی جائے تو یہ برف پگھل جائے گی۔ پھر اسی برف کو اگر شراب میں ڈال کے ٹھنڈا کر تو اس برف کا کیا استعمال کیا؟ یہ جو سال گزر گیا نا، اس پر میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، ہم اپنی اس عمر کی قدر کریں کہ عمر بڑی تیزی کے ساتھ گزرتی جا رہی ہے۔ قرآن اٹھائیے، قرآن کو پڑھیے، زندگی کے مقصد کو ہم سمجھیں کہ ہماری زندگی کا اصل مقصد کیا ہے اور ہم کیوں دنیا میں بھیجے گئے ہیں، ہمیں کیوں پیدا کیا گیا، اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ اور یہ جو ماہ رمضان المبارک ہے، اس کو اچھے انداز سے گزاریے، خوبصورت انداز سے گزاریے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاجی شاہد، کیا حال ہے آپ کی؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ حاجی شاہد کیسے ہیں آپ؟ کرم اللہ رسول کا، اس وقت دسترخوان پر بیٹھے، ہم تو کھانا بھی تقریباً کھا چکے۔ وہ مدرسۃ المدینہ بالغان مجھے یاد آ رہے تھے، وہ ماشاءاللہ قرآن پاک پڑھنے سمجھنے کی ترغیب دلا رہے ہیں۔ الحمدللہ
صرف پاکستان کا عرض کر رہا ہوں کہ 5000 سے زائد مدرسۃ المدینہ بالغان موجود ہیں، اور 5000 سے زائد مدرسۃ المدینہ بالغات جس میں اسلامی بہنوں کو پڑھا رہی ہیں وہ موجود ہیں، ماشاءاللہ۔ اور مدرسۃ المدینہ جو بچے اور بچیوں کے مدنی منوں اور مدنی منیوں کے 1448 رجب کی کارکردگی کے مطابق۔ اللہ مزید ترقی و برکت عطا فرمائے۔ بہت بہت شکریہ شاہد بھائی، جزاک اللہ صاحب۔ قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے کو 6 ظاہری چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ با وضو ہو کر، قبلہ رو ہو کر، مؤدب ہو کر، یعنی با ادب ہو کر، عجز اور انکساری کے ساتھ، تواضع اور انکساری کے ساتھ بیٹھے قرآن پڑھنے کے لیے، آہستہ پڑھے اور اس کے معنی میں غور و فکر کرے۔ تلاوت قرآن کرنے میں جلد بازی سے کام نہ لے۔ دوران تلاوت رونا بھی چاہیے، اور اگر رونا نہ آئے تو رونے جیسی صورت بنا لیں۔ ہر آیت کی تلاوت کا حق بجا لائے۔ اگر قراءت سے ریاکاری کا اندیشہ ہو یا کسی کی نماز میں خلل پڑتا ہو تو آہستہ آہستہ تلاوت کرے۔ جہاں تک ممکن ہو قرآن پاک کو خوش الحانی کے ساتھ پڑھے، اچھی آواز کے ساتھ پڑھے۔ اور اس کے 6 جو باطنی آداب ہیں، باطنی چیزیں ہیں جن کا خیال رکھنا چاہیے، وہ یہ ہیں: قرآن مجید کی عظمت دل میں بٹھائے۔ قرآن مجید پڑھنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی عظمت دل میں بٹھائے اور خیال کرے کہ یہ کس عظیم ذات کا کلام ہے اور وہ کس بھاری کام کے لیے بیٹھا ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت کرتے وقت دل کو حاضر رکھے، ادھر ادھر خیال نہ کرے، برے خیالات سے دل کو آلودہ نہ کرے، اور جو بے خیالی میں پڑھ چکا اسے اثر نو توجہ سے پڑھے۔ ہر حکم کے معنی میں غور و فکر کرے، اگر سمجھ میں نہ آئے تو اسے بار بار پڑھے، اور اگر کسی آیت کے پڑھنے سے لذت محسوس ہو، بڑا خوبصورت مدنی پھول ہے یہ، اگر کسی آیت کے پڑھنے سے لذت محسوس ہو تو اسے پھر پڑھے، کہ یہ دوبارہ پڑھنا زیادہ تلاوت کرنے سے بہتر ہے۔ اور پڑھتے رہیں اور سوچتے رہیں کہ میرے رب کریم نے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کیسے آداب بیان کیے۔ ان کی آواز سے اپنی آواز اونچی نہ کرو، ان سے آگے قدم نہ بڑھاؤ، اور ان کو یوں نہ پکارو جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ اب سوچتے رہیں گے، غور کرتے رہیں گے، اور عظمت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مزید آپ کے دل میں پیدا ہوتی چلی جائے گی۔ کہیں قیامت کا بیان آئے گا، کہیں رحمت کا بیان آئے گا، کہیں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے یا ایھا الذین آمنوا ارشاد فرما رہا ہوگا۔ کیسا لطف آئے گا۔ قرآن مجید پڑھ رہے ہیں نا، لذت لیں۔ ارے قرآن پڑھنے میں بھی اگر لذت نہیں ملے گی تو لذت ملے گی کہاں پھر یار؟ اس کو جیسے اس کو سینے سے لگائیں یار، اللہ اس کا نور میرے سینے میں داخل کر، میرے دل میں داخل کر، اس کو آنکھوں سے لگائیں، اس کو سر پہ بیٹھائیں، کہ یہ قرآن، اس کی عظمت، اس کی محبت، اس کے احکام ہمارے دل، ہمارے دماغ، ہمارے روئے میں یہ اس کے احکام بس جائیں، اور کہتے ہیں دل وچ ٹھنڈ پہ گئی۔ جب اس کو قرآن کو دیکھیں تو جیسے کہ دل میں ٹھنڈک آ جائے، مزہ آ جائے، سکون آ جائے، لذت آ جائے۔ اور جب اس طرح قرآن پڑھیں گے نا، اور جب اس کو بند کریں گے، آپ کو بہت، آپ اپنے کو کمفرٹ فیل کریں گے، بہت آرام دہ فیل کریں گے، بہت پرسکون فیل کریں گے۔ میں ذاتی آپ کو تجربات عرض کرتا ہوں، مشاہدے عرض کرتا ہوں کہ بہت پریشانی کے عالم میں جب آپ قرآن کھول کے بیٹھیں اور اس کو پڑھیں، جہاں سے بھی کھولنے پڑھیں، رب کا کلام ہے، اور پڑھیں، ترجمہ کنز الایمان پڑھیں، ساتھ خزائن العرفان پڑھیں، یہ سراج الجنان پڑھیں، نور العرفان پڑھیں، اور پڑھ کے اس کو بند کر دیں۔ اب تجربہ کر کے دیکھیے، آپ کو اپنی مشکلات حل ہوتی نہ نظر آئے تو کہیے گا انشاءاللہ تعالی، انشاءاللہ تعالی۔ جس طرح آیات کا مضمون تبدیل ہوتا رہے، اسی طرح مضمون کے مطابق دل کی کیفیت بھی بدلتی رہے اور قرآن کے رنگ میں رنگتی جائے۔ قرآن مجید کی تلاوت اس طرح کرے کہ گویا یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے سن رہا ہے، اور خیال کرے کہ ابھی اس ذات کی جانب سے سن رہا ہے۔ جی میں ظفر اقبال راولپنڈی سے بول رہا ہوں۔ ابھی بیان میں جیسے آپ نے فرمایا کہ گھر کی محافل میں ایسے نہیں بولنا چاہیے کہ قرآن مجید میں یہ لکھا یا قرآن مجید میں یہ کہا، یہ نہیں کہا، تو گویا اگر ہم کوئی قرآن مجید میں کوئی بات پڑھتے ہیں تو کیا اس کو آگے پہنچانا نہیں چاہیے؟ نہیں، پہنچانا چاہیے، لیکن وہ بات جو قرآن مجید میں لکھی ہے اس کی تفسیر دیکھ لیں، اور میں تفسیر سراج الجنان کا یا خزائن العرفان کا، نور العرفان کا مشورہ دوں گا کہ جیسے کہ آپ نے قرآن مجید کی کوئی آیت پڑھی، اس کا ترجمہ آپ نے پڑھا،
پھر اس کی تفسیر کو دیکھ لیجئے کیا وہ تفسیر اس موضوع کے مطابق ہے اور وہ صحیح طور پر آپ کو یاد ہے. پھر بہتر اس میں عمدہ طریقہ یہ ہے کیونکہ قرآن کے متعلق بات کرنے جا رہے ہیں نا، تو اس کے لیے آپ پہلے کسی عالم سے بات کر لیں، رابطہ کر لیں کہ میں اس طرح اگر کر سکتا ہوں تو کیا میں اسے کر لوں، تاکہ ہم مطلب وہی بات کریں جو قرآن بیان کرنا چاہتا ہے، ہم اپنی طرف سے کوئی بات کہنے والوں میں شامل نہ ہو جائیں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد عشرۂ رحمت نشر کیا گیا، اس کے مناظر ملاحظہ کرتے ہیں. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. ترجمہ کنز الایمان، بے شک اللہ اسے نہیں بخشتا کہ اس کے ساتھ کفر کیا جائے، اور کفر سے نیچے جو کچھ ہے جسے چاہے معاف فرما دیتا ہے. رب کی رحمت کے قربان، اس آیت رحمت میں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہونے سے منع کیا گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کی توبہ موت کے وقت تک قبول فرماتا ہے. اس رحمت بھری آیت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے تمام گناہوں کی مغفرت کا وعدہ فرمایا ہے، چاہے وہ گناہ صغیرہ ہوں، چھوٹے ہوں، یا کبیرہ ہوں یعنی بڑے گناہ ہوں. ان گناہوں کی تعداد سمندر کی جھاگ سے زیادہ ہو، درختوں کے پتوں، ریت کے ذروں، آسمان کے ستاروں سے زیادہ ہو، یہ مغفرت عام ہے. چاہے یہ مغفرت کچھ عذاب کے بعد ہو یا بغیر عذاب کے ہو، یہ مغفرت بندوں کی توبہ سے ہو، یا رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت سے ہو، انبیاء کی شفاعت سے ہو، مقربین کی شفاعت سے ہو، فرشتوں کی شفاعت سے ہو، حاجیوں کی شفاعت سے ہو، شہید کی شفاعت سے ہو، علماء کی شفاعت سے ہو، یا بغیر کسی کی شفاعت سے محض اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم سے ہو. مغفرت کے کیا معنی ہیں؟ سنیے، سمجھیے. مغفرت کے معنی ہے عذاب کو اٹھا لینا. عفو کے معنی ہے گناہوں کو مٹا دینا، اور رحمت کے معنی ہے ثواب عطا فرمانا. بد ہوں مولا میرے مجھ کو کر دے نیکو. مفتی اعظم ہند عاجزی کر رہے ہیں رب کی بارگاہ میں، اور اس کی بارگاہ میں عاجزی ہی پسندیدہ ہے کہ میں بد ہوں. اللہ کیا بہت بڑے عالم ہیں، مفتی ہیں، مفتی ابن مفتی ہیں، اور کیسی عاجزی کر رہے ہیں. بد ہوں مولا میرے مجھ کو کر دے نیکو. میں بد ہوں، میں گناہگار ہوں، یا اللہ مجھے نیک بنا دے. بد ہوں مولا میرے مجھ کو کر دے نیکو. رخت اعمال ہے چاک فرما رفو. تیری رحمت کی امید ہے اے عفو. عفو کا مطلب معافی دینے والا. تیری رحمت کی امید ہے اے عفو. کہ ارشاد قرآن لا تقنطو. اللہ 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 جل جلالہ. حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں، جب یہ آیت نازل ہوئی، یہی آیت رحمت، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم. مکے والوں نے کہا سیدنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ کہتے ہیں جو لوگ بتوں کی عبادت کرتے ہیں، اللہ تعالی کا شریک قرار دیتے ہیں، ناحق قتل کرتے ہیں، ان کی بخشش نہیں ہوگی. تو ہم کیسے ہجرت کریں؟ ہم کیسے اسلام لائیں؟ ہم نے تو بتوں کی عبادت کی ہے، اور جن کے قتل کو اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا تھا ہم نے تو ان کو بھی قتل کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت رحمت نازل فرمائی اور بتایا کہ تم میری رحمت سے مایوس نہ ہو،
بے شک اللہ تمام گناہوں کو بخش دے گا۔ پھر آپ نے ملاحظہ کیا شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ کا علم و حکمت سے مزین مدنی مذاکرہ۔ ہم نے دارالمدینہ کھول کر ان کو خالی خالی راضی کیا ہے، الگ ہے کہ بھائی دنیاوی تعلیم کا اٹریکشن کہ یار چلو تمہاری دنیا تمہاری دنیا تمہاری دنیا تو ہائی دنیا ہوئی دنیا کرتے ہوئے ہم ان کے دل میں دین داخل کر دیتے ہیں، کہ دماغ میں دین داخل کر دیتے ہیں بچے کے کہ یہ بھی سیکھ یہ بھی سیکھ یہ بھی سیکھ، اچھا ABCD 1 2 3 یہ بھی سیکھ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ وہ بکرا جب وہ خشک چارہ نہیں کھاتا نا تو وہ ہرے چارے میں مکس کر کے اس کو کھلایا جاتا ہے۔ کوئی دیکھا ہے آپ نے؟ کئی دوائیں خصوصاً دیسی جڑی بوٹیاں بہت کڑوی ہوتی ہیں، تو آپ نے معجون کو بھی دیکھا ہے، دیسی جڑی بوٹیوں کا معجون، اس میں شہد تقریباً شہد لازم جز ہے اس کا۔ شہد کیوں ڈالتے ہوں گے؟ شہد کے اپنے فوائد ہیں، لیکن یہ کہ اس کی کڑواہٹ کو بھی دب جائے، کہ شہد کی آڑ میں کڑوی جڑی بوٹیاں کھا جائے اور اس کی بیماری کا علاج ہو۔ تو اس لیے ہم نے دارالمدینہ کو لا کے چلے ABCD کے شوقین آ جاؤ یار، 1 2 3 کے شوقین آ جاؤ، مگر ہم مدینہ مدینہ کرنا بھی سکھائیں گے اس کو۔ کر رہے ہیں اپنے دونوں کر رہے ہیں الحمدللہ۔ مدرسۃ المدینہ جامعۃ المدینہ کے مقابلے میں دارالمدینہ کو پذیرہ زیادہ ہے کہ اس میں 1 2 3 اور ABCD ہے۔ یعنی امت کی حالت پر افسوس، 100 کروڑ افسوس ہے کہ انگلش کی کشش پر تھوڑی انگلش کی کشش دی، یہ دوڑتے ہوئے آ گئے اور تعریفوں کے پل باندھنے لگے۔ یہ آتے ہیں تو اس میں بھی طرح طرح کے تاثرات میں سنے میں نے، تو ایسے پذیرائی کرتے دارالمدینہ کی، تو میرا ذہن ایسا نہیں ہے، لیکن یہ مجبوری ہے، یہ قوم کی مجبوری کی وجہ سے، ورنہ ساری دنیا ABCD سکھانے پر لگی ہوئی ہے نا، سبھی تو یہ دنیا پڑھا ہی رہے ہیں، ہم صرف دین پڑھاتے ہیں، لیکن اب مجبوری ہے، وہ آتے نہیں اس طرف، یہ سمجھتے ہیں کہ بچہ بھوکا مر جائے گا۔ کوئی مولانا بھوکا نہیں مرتا، جتنے تعلیم یافتہ بھوکے مرتے نا، تعلیم یافتہ آپ کو ایک سے ایک بے روزگار ملیں گے جو گریجویٹ ہوں گے، مولانا آپ کو کم بھوکے ملیں گے، اتنے نہیں ملیں گے، اگر ہوگا بھی تو وہ واویلا نہیں کرے گا، وہ دنیا دار واویلا کرتا ہے۔ اچھا پھر آپ خودکشیاں دیکھ لیں، اب ایک میں برسوں سے چیلنج کرتا ہوں کہ ایک عالم دین کا نام لا کے دے دو مجھے، ایک عالم دین ہو، علم دین کا عالم، اس نے خودکشی کی ہو، آپ کبھی بھی نہیں لا سکتے، ابھی تک کوئی نہیں لایا۔ اور دنیا بھی پڑھے لکھے روز نہ جانے کتنے خودکشیاں کرتے، وہ علم دین کی روحانیت ہے، خودکشی نہیں کرنے دیتا علم دین اس کو، حفظ قرآن اس کو خودکشی نہیں کرنے دیتا جس کے سینے میں واقعی قرآن ہے۔ اور دنیاوی تعلیم کان پکڑ کے کسی کو دریا میں ڈبو دیتی ہے، کسی کو پنکھے سے لٹکا دیتی ہے، کسی کو گلے میں پھندا پہنا دیتی ہے، کیا کہوں میں، یہ کہوں تو بھی برا لگتا ہوا ہے۔ تو آپ بتا دو ایک عالم دین ہماری برادری کا لے آؤ کہ جو مطلب ہے کہ مولانا کوئی جس کو لوگ مولانا بولتے ہوں اور وہ علم دین کا مولانا اور اس نے خودکشی کی ہو، کبھی بھی نہیں لا سکتے۔ پڑھے لکھے تو مجھے اس کی دلیل کی حاجت نہیں ہے، وہ اخباروں میں آتا ہی رہتا ہے۔ ان سے بھی مجھے ہمدردی ہے جو خودکشی کرتے ہیں، مسلمان وہ حرام کرتے ہیں، اللہ ان کے گناہوں کو معاف کرے اور ان کی مغفرت کرے۔ ہم ان کے لیے بالکل یعنی کہ میرے کو ہمدردی ہے، ان کی نماز جنازہ بھی جائز ہے، پڑھنی چاہیے، اس سے ہمدردی بھی کرنی چاہیے، ایصال ثواب بھی کرنا چاہیے اس کو۔ میں ایک بات بتا رہا ہوں کہ دنیا کی طرف جو لوگوں کا رجحان ہے نا وہ دین کی طرف کم ہو گیا، تو یہ تحفے ہیں، ہمارے تحفے ہیں یا سزائیں ہیں کہ طرح طرح کی جو مصیبتیں داخل ہو گئی نا دنیا کی وجہ سے، اس میں خودکشی بھی ہے۔ پہلے یہ باتیں نہ ہونے کے برابر ہوا کرتی تھی، بلکہ پاکستان بنا تب بھی خودکشی عام نہیں تھی۔ اب اتنی پاکستان کے پوری دنیا میں خودکشی عام ہوتی جا رہی ہے، جتنا ایجوکیشن بڑھتی جا رہی ہے نا، دنیاوی مطلب ایجوکیشن بڑھتا جا رہا ہے، دنیا ترقی کرتی جا رہی ہے، یہ بولتے ہیں کہ دنیا ترقی کرتی جا رہی ہے، خودکشیاں بڑھتی جا رہی ہیں۔ نہیں، کوئی میری بات کا رد کر دے تو میں بیٹھا ہوں، یہ دنیا کی نوست ہے، سائیڈ ایفیکٹ ہے اس کا، دنیا کی محبت کا۔ دین سے محبت کرے، علم دین پڑھے، اپنے بچے کو عالم دین بنائے۔ ارے میرے بھولے بھالے اسلامی بھائیوں، ہر خاندان میں کم از کم ایک تو عالم ہو یار، جو آپ کو مسئلہ بتائے، آپ کا جنازہ ہی پڑھا دے۔ کیا بات ہے مدینہ۔ اچھا جنازہ تو بھی ڈریں گے نا، یہ جنازہ پڑھائے گا تو چلو کوئی اور پڑھا دے گا،
जनाजा तो होगा ही, अल्लाह करे जनाजा पढ़ाया जाए, वरना तो मार के जंगलों में आजकल फेंक देते हैं, गटर में डूब जाते हैं लोग, नाले में बहा देते हैं लाशों को, जनाजे के भी ठिकाना नहीं होते। या वो डॉक्टरी सीखने वालों के अच्छे अगर कोई बदनसीब चढ़ गया, चीर फाड़ कर उससे सीखते हैं डाइसेक्शन, और फिर उसका वो जो भी मलगोबा है वो गला खोद के दाब देते हैं। ये सब पता है मुझे, देखे हुए मैंने ये इस तरह के मुझे मामला देखे हैं मुझे। तो ये तो अच्छा कि जनाजा भी कोई पढ़ाए, अल्लाह करे नेक आदमी पढ़ाए। जनाजा नेक पढ़ाए इसकी तरफ तवज्जो नहीं होती लोगों की। हालांकि ये ख़ास अल्लाह की बारगाह में सिफारिश का वक्त है, सिफारिश का ये मौका है, और ये इसमें तो नेक परहेजगार तरीन जो बंदा हो ना उसको आगे बढ़ाया जाए कि वो जनाजा पढ़ाए। लेकिन ऐसा नहीं होता, इतनी दाढ़ी होती है, बिल्कुल प्रोफेशनल किस्म के लोग ये हमारे यहाँ इदारों में होते हैं, बस वो खुदा जाने क्या पढ़ते हैं क्या पढ़ाते हैं, वो खड़े हो जाते हैं। कोई परवाह भी नहीं होती ना, औलाद में तो ऐसा कोई होता नहीं है जो बाप का जनाजा पढ़ा सके। ना बाप मरा तो बेटे को सिखाया था, उसको वही ABCD सिखाया था, तो वो क्या जनाजा पढ़ाएगा? और जनाजा पढ़ना ही नहीं आता उसको, जनाजे में क्या पढ़ा जाता है? सलाम भी फिरता तो क्या वो यूँ देखता है साइड में कनखियों से, हाँ सलाम फिर रहा है तो यूँ हाथ करेगा, तो यूँ हाथ करेगा, तो यूँ भूल के कर लेगा, तो पता नहीं कैसे जनाजा पढ़ा जाता है। सिखाया नहीं आपने, क्या होगा आपका? गुस्ल कौन देगा? वही गस्साल किराए का। आपने थोड़ी गुस्ल सिखाया किसी को कि आपके घर में कोई मैयत को आपकी औलाद भी आपको आखिरी मंजिल पहुंचाएगी। गुस्ल जो कि एक फ़र्ज़ है, खैर वो अगर बाहर का आदमी दे देगा गुस्ल तो हो जाएगा, लेकिन जिस रिक्कत और सोज के साथ औलाद अपने मतलब बाप को गुस्ल देगी, या बेटी जिस सोच के साथ माँ को गुस्ल देगी, ध्यान है कि वो बाहर वाले तो नहीं दे सकते ऐसा, अंडरस्टूड है, तो प्रोफेशन है उनका, तो उनका दिल अमूमन सख्त हो ही जाता है आदमी का। इस तरह के लोगों को उसको पता भी नहीं चलता। फी ज़माना पहले गस्सालों के किस्से मिलते हैं कि जो उनमें रिक्कत होती थी, तो दुनियादारी छा गई, दुनिया हमारे ऊपर मुसल्लत हो गई। अल्लाह हमारे हाल पर रहम फरमाए। तो ये बहुत प्यारी तरगीब अभी चली रही थी, तो मैं मदनी चैनल के नाजरीन और हाजरीन को भी अर्ज़ कर दूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल जामियतुल मदीना जो दावत इस्लामी के आलिम बनाने के जो इदारे हैं, उसमें बापा ने एक ख्वाहिश का इजहार किया है कि काश हर घर में कम से कम एक आलिम दीन हो। खुदाया हम इस्लामिया काम सीखे, खुदाया हम इस्लामिया काम सीखे, बचाए जो दोज़ख से वो काम सीखे, बचाए जो दोज़ख से वो काम सीखे। आमीन आमीन आमीन। और आखिर में पेश किया गया सिलसिला ब्लेसिंग्स ऑफ रमज़ान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआनु हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान। Ramadan is the month in which we sent the Quran as guidance to mankind, with clear proofs of guidance and criterion. बुला लो फिर मुझे ऐ शाह बहरो बर मदीने में, मैं फिर रोता हुआ तेरे दर पर मदीने में। इजारा is an employment. Now if your superior, your supervisor, under whom you work, if he pushes you to fulfill the conditions of employment, that you must fulfill the conditions that you have agreed upon in order to make your sustenance halal. MashaAllah. So how should we behave? Should you hate that person? Okay.
should you plot against that person? Okay. Should you think bad in your heart about that person? Or should you thank that person? So Amir Ahle Sunnat said, you must thank that person. Okay, mashallah. Because he's helping you to earn halal rizq, MashaAllah. which will be beneficial and full of blessings and barakah for you, for your family. MashaAllah. It would be helpful for your ibadat. MashaAllah. And of course, especially for the hereafter. Alhamdulillah Azza wa Jal, Amir al-Sunnat Shaykh al-Tariqat Damat Barakatuhum al-Aliyah, he's giving us this mindset that this is what it means to be successful by following the Sunnah lifestyle of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, which is the best lifestyle. Because Nabi sallallahu alaihi wasallam is the best of creation, and we should follow in this direction as well if we desire success, a real success in dunya, in the grave and the hereafter. Dars-e Nizami is an higher learning. So Darul Uloom or Jamia is an institution where you study higher sciences in Islamic studies. So the fee structure, what is the fee structure for this? The fee structure. The fee structure of this institution. Yeah, fees. That's a good news. That in Jamia there is no fees. There is no fees. There is no fees. Altogether. So wonderful. I mean, दुनियावी लाइन में जी एक तो दाखिले बड़ी मुश्किल से मिलते हैं. Then if you are enrolled, then दूसरी प्रॉब्लम्स हैं. फीसें भरनी है, हॉस्टल में रहना है, expenses for hostel is separate. बुक्स की वो कीमतें वो खरीदनी है. It's a big headache for parents. फैज़ान